وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بے نمازیوں کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمامی حضرات بغور سماعت کریں۔ کچھ باتیں میں پیش کروں کہ اس سے پہلے آپ تمامی حضرات سے میں مخلصانہ محبانہ عزیزانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ تمامی حضرات سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ دیگر لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے سے نورانیت کو سلب کر لیتا ہے اور اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بے نمازی کے دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اگر وہ بے نمازی کسی اچھے شخص سے اپنے لیے دعا کرواتا ہے تب بھی اللہ اس کے دعا کو اس بے نمازی کے حق میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، نمازی کی یہ حالت ہے کہ اگر نماز نہ پڑھے تو بے نور ہو جائے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی نماز کو، اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، نماز پڑھیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب بے نمازی اس دنیا سے جاتا ہے تو جاگنے کے وقت اسے 3 عذاب دیا جاتا ہے۔ کتنے عذاب؟ 3 عذاب۔ پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کو شدت سے بھوک لگتی ہے موت کے وقت۔ دوسرا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کو موت کے وقت پیاس کی شدت ہوتی ہے، العطش پکارتا رہتا ہے، اس کے گھر والے اس کے حلق میں پانی ڈالتے رہتے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ بے نمازی العطش پکارتا رہے گا، چاہے اس کے گھر والے پورا سمندر کا پانی ہی اس کے حلق میں ڈال دیں، پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بے نمازی کو موت کے وقت تیسرا عذاب یہ دیا جائے گا کہ وہ جب اس دنیا سے جائے گا، جب وہ مرے گا، جب اس کو موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے مارے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اس بے نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اس کو قبر میں 3 عذاب دیا جائے گا۔ پہلا عذاب اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کے قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کے قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، یعنی اس کی قبر اس کو دبائے گی، اس کی دائیں پسلی بائیں سے، بائیں پسلی دائیں سے مل جائے گی۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ قبر سب کو دبائے گی، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، لیکن قبر کے دبانے کا جو انداز ہوگا وہ الگ ہوگا۔ اگر قبر میں جانے والا شخص بے نمازی ہے، اگر قبر میں جانے والا شخص خدا کا نافرمان ہے، اگر قبر میں جانے والا شخص گستاخ رسول ہے، اگر قبر میں جانے والا شخص احکامات ربانی کو فراموش کرنے والا ہے، اگر قبر میں جانے والا شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا ہے، تو اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی سے، بائیں پسلی دائیں پسلی سے مل جائے گی، یعنی اس کا جو دمانے کا انداز ہوگا وہ بطور عذاب ہوگا، بطور سزا ہوگا۔
بطور دشمنی ہوگی. لیکن اگر اس قبر میں جانے والا شخص عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، فدائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نماز کا پابند ہے، نبی کا دیوانہ ہے، نبی پر جان اپنے نثار کرنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کو ہما وقت اپنے دل میں رچانے بسانے والا ہے، اگر وہ شخص قبر میں جاتا ہے تو قبر کے دبانے کا انداز بدل جاتا ہے، الگ ہی رہتا ہے. قبر اس کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے. یہ انداز ہوتا ہے اچھوں کو قبر کے دبانے کا انداز. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں بے نمازیوں کو 3 عذاب دیا جائے گا. پہلا عذاب قبر اس کو دبائے گی کہ اس کی دائیں پسلی بائیں سے، بائیں پسلی دائیں سے مل جائے گی. دوسرا عذاب اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کے قبر میں آگ، جہنم کی آگ کو ڈال دیا جائے گا اور اسی میں وہ بھنتا رہے گا، کھولتا رہے گا، پکتا رہے گا. اور تیسرا عذاب اس بے نمازی کو قبر میں اللہ رب العزت یہ دے گا کہ اس کے قبر میں ایک گنجا سانپ ڈال دے گا، اور وہ گنجا سانپ اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر وہ گنجا سانپ اس بے نمازی کو ایک بار ڈس لے گا تو 70 گز زمین میں دھس جائے گا، اور یہ عمل وہ ہمیشہ بار بار کرتا رہے گا اور وہ دھستا رہے گا، پھر نکلے گا، پھر دھسے گا، پھر نکلے گا. یہ عمل قیامت تک جاری و ساری رہے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز پڑھو. نماز آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے. نماز آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت قرار دیا ہے. لہذا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، نماز خوب پڑھو. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں بے نمازی کو بروز محشر 3 عذاب دیا جائے گا. کتنے عذاب؟ 3 عذاب زندگی میں، 3 عذاب موت کے وقت، 3 عذاب قبر میں، 3 عذاب محشر میں اس بے نمازی کو دیا جائے گا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بے نمازی پر بروز محشر 3 عذاب مسلط فرمائے گا. پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اس کا جو حساب و کتاب ہوگا سختی سے پروردگار لے گا، سختی سے لے گا. اور دوسرا عذاب اس پر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس پر قہر و جلال کی نگاہ سے دیکھے گا. اور تیسرا عذاب اس پر یہ ہوگا کہ پروردگار حکم فرمائے گا فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نماز پڑھو. نماز ہم پر قرض ہے، فرض ہم پر قرض ہے. جب تک ہم اس کو ادا نہیں کریں گے ہم اس قرض سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. لہذا میں تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ نماز کو ترک نہ کریں، نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کو تمام اہم چیزوں سے چیز سمجھ کر کے نماز پڑھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں خوب نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دیگر دنیاوی چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیگر بھائیوں کے پاس اس پیغام کو بھیجا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.